مائدہ، حدیث میں ہے حاذی مائدۃ القرآن، یہ سورت قرآن مجید کا دسترخوان ہے۔ فَأَحِلُّوا حَلَالَهَا وَحَرِّمُوا حَرَامَهَا، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانو۔ مائدہ، اسرائیلیوں نے عیسیٰ مسیح سے کہا تھا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ سے کہے ہمیں پکی پکائی روٹیاں بھیجے۔ دو دسترخوان ہوتے ہیں، ایک مأدبہ جس پر بہت الوان چنے ہوئے کھانے کے، ایک مائدہ جس پر روٹی سالن رکھا ہوا، روٹی سالن۔ مائدہ ضرورت لباد، ضرورت لباد۔ عرب مہمان نواز قوم ہے، کھانے کی بڑی قسم ہے۔ بچہ پیدا ہوا اچانک، او ہو ہو، مبارک ہے مبارک، وذالک، بچہ ہو گیا تیرا مبارک۔ اس نے کہا جانا نہیں ہے، کھانا کھانا ہے۔ بچہ رات کو پیدا ہوا، صبح لوگ مبارکباد دینے آئے، اس کو کہتے ہیں خرس، اس کھانے کا نام ہے خرس۔ او بچے کا 7واں دن ہو گیا، کھانا بکرے کٹ رہے ہیں، اس کھانے کا نام ہے عقیقہ۔ اور بچے کا ختنہ کر دیا گیا، لوگ دعوت اور لوگ شکریہ اور مبارکباد دینے آئے، خدا بچے کو صحت دے، کھانا کر دیا آپ نے ان کے لیے، اس کا نام ہے عزیرہ۔ عزیرہ، بچہ جوان ہو گیا اور آپ نے اس کی شادی کی اور دوستوں کو جمع کیا، اس دعوت کا نام ہے ولیمہ۔ نیا گھر بنایا اور سب کو بلایا، حدیث میں ہے نیا گھر میں دسترخوان بچھا کے سب لوگوں کو دعوت کی جائے۔ حدیث میں صاف پیغمبر نے کہا ہے من بنا دارا وجعل فیہ مأدبہ ودعا الیہ الناس، اس دعوت کا نام ہے وکیرہ۔ وکیرہ، جس گھر میں اتنی خوشیاں آتی ہیں کبھی غم بھی آتا ہے، کوئی مر گیا اس کے گھر کھانا بیچتے ہو، اسنعوا لآل جعفر طعاما فإنہم شغلہم الموت، جعفر کے گھر میت ہوئی ہے، کھانا بیچ دو، اس کھانے کو کہتے ہیں ودیعہ۔ ودیعہ، ایک دوست بڑا بیمار رہا، اچانک ٹھیک ہو گیا، آپ نے کہا آپ نے بڑا پرہیز کیا، گوشت نہیں کھایا، مچھلی نہیں کھائی، آج میں کھانا پکاؤں گا اور میرے ساتھ چلو گے اور کھانا کھاؤ گے، اس کو کہتے ہیں النقیہ۔ سفر سے آیا، کافی تکلیفیں گزاری، آپ نے کہا سفر میں تو صحیح کھانا ملتا نہیں ہے، میں رات کو کھانا کھلاؤں گا آپ کو، اس کو کہتے ہیں التقیہ۔ 22، 24، 26 بلکہ نویری نے لکھا ہے نہایت العرب میں کہ عربوں کے ہاں بے شمار قسمیں ہیں کھانے، قسمیں ہمارے یہاں بھی مختلف ہیں لیکن سمجھ نہیں۔ ایک مختصر دعوت اس کو کہتے ہیں ٹی پارٹی، ماسرا بچہ اس کی ہو پیالی چائے بس، جان چکھلاتے ہوئی چائے بس، اور اچانک کوئی آئے اور آپ روک لے اس کو کہ کھانا کھا کے جانا ہے، اس کو کہتے ہیں دعوت۔ پہلے سے اس کو بلائیں گے، اس کو کہتے ہیں ضیافت۔ آپ نے دیکھا کہ مہمان آئے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بکرا کاٹا آپ نے، بچڑا کاٹا، قراء قراء لقاصد ام القرى۔ اور خواجگاں نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل، کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل۔ اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام، کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، نمازیں پڑھو رات بھر۔ اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابتدائی نبوت میں عرب دستور کے مطابق گھر پر دعوت، اور سب صنادید مکہ کے جمع ہو گئے سرغنے۔ یہ دستور ہے کہ جب کسی کے گھر کوئی کھانا کھا لے تو پوچھتا ہے کہ میرے لائق کوئی خدمت، تو لوگ وزیر اور گورنر کی دعوت کر کے پھر درخواست دیتے ہیں کہ یہ پلاٹ، یہ زمین، یہ اتھارٹی مجھے دلائی جائے، تو وہ کھانا کھا چکا ہوتا ہے اور فوراً اس کے اوپر لکھ لیا جائے کہ بس کر دیا گیا۔ اور قرآن پاک ہے جو کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں بدلہ چاہیے نہ تمہارا شکرانہ چاہیے۔ یہ قرآن جب کھانا کھلایا پیغمبر نے، عرب صنادید نے اٹھنے سے پہلے کہا ہمارے لائق کوئی خدمت، آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کا کلمہ پڑھ لو، شرک سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو۔ تو مشرکین نے کہا ہم جو کچھ کرتے یہ غلط ہے، آپ نے کہا یہ 100% غلط ہے۔ ابن ابی معیط بڑا تھا سب کا، اس نے مشرکین سے کہا چپ ہو جاؤ، مجھے بات کرنے دو، میں ٹھیک کرتا ہوں۔ آپ زیادہ جانتے ہیں یا عبداللہ؟ آپ نے کہا آگے چلو۔ آپ زیادہ جانتے ہیں یا عبدالمطلب؟ آپ نے کہا آگے چلو۔ وہ 8-10 نسب چل کر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا آگے تو اسماعیل علیہ السلام و ابراہیم کا نام آ جائے گا، وہ تو شرک کے خلاف ہے، یہ مجھے وہیں تو لے جا رہا ہے کہ آگے چلو اور آگے چلو۔ حضرت سورۃ شورا کی آیت نازل ہو گئی کہ اے لوگوں عذاب سے بچو ورنہ خدا کا عذاب آنے والا ہے۔ ابن ابی معیط گھر سے نکل نہیں رہا ہے کہ یہ پیغمبر برحق ہے، اگر ہم اس کو مان نہیں سکتے ہماری سرداری خراب ہو جائے۔